علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو کچھ ایسی چیز بتاؤں گا جو ہم سے چھپائی گئی تھی کہ نماز میں جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت کی چیز ہے۔ جب امام خطبہ دیتا ہے تو ہمیں چپ رہنا چاہیے اور خطبہ پورا طریقے سے دھیان سے سننا چاہیے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے۔ اور اب جب ہم خطبہ سن رہے ہوں گے تو کس طریقے سے بیٹھیں گے؟ نارمل کسی بھی طریقے سے بیٹھ سکتے ہیں، اس طریقے سے نہیں بیٹھیں گے کہ ہاتھوں میں گوٹ باندھ کر، جو آج کل لوگ گھٹنے کھڑے کر کر ایسے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، خطبہ سن رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمیں خطبے کے اندر نہیں بیٹھنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اس طریقے سے بیٹھنا۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ جب لوگ باتیں کر رہے ہیں یا بچے کوئی شیطانی کر رہے ہیں خطبے میں، تو دیکھا جاتا ہے کہ خطبے کے وقت بڑے بڑے آدمی اور بوڑھے لوگ ان بچوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی کہ خطبے کے وقت کسی کو ڈانٹنے تک کو منع کرا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع فرمایا کہ انسان جب کسی کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے، بچوں کو یا کوئی بات کر رہا ہے، اس سے کہہ رہا ہے چپ رہو، خطبہ ہو رہا ہے، یہ کہنا بھی منع ہے خطبے کے وقت، کیونکہ دوسرے انسان پھر فوراً پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے لگا، کس بات پہ یہ باتیں چل رہی ہیں، تو ان کا بھی دماغ اس میں لگ جاتا ہے۔ اب کوئی انسان اگر بات کر رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے تو ہمارا حق نہیں ہے اس کو خطبے کے وقت ٹوکنے کا، کیونکہ یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سختی سے منع فرمایا ہے۔ ایسا لفظ استعمال کرا ہے بے ہودہ حرکت کی۔ اگر کسی نے خطبہ ہوتے وقت کسی کو ڈانٹا یا اسے چپایا کہ خاموش رہو، تو یہ اس نے بہت بڑی بے ہودہ حرکت کی۔ تو جو انسان کر رہا ہے وہ کرنے دیں اسے، وہ خود ذمہ دار ہوگا اس کا مننے کے بعد۔ اس وقت ہم گنہگار نہ ہو، کسی کو ڈانٹ کر یا کسی کو چھپا کر یا کسی سے کچھ کہہ کر، تو ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اور جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سے جو بات چھپائی گئی تھی کے اوپر ایک حدیث ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو ہم لوگوں میں مشہور جو ہوتا ہے کہ جب خطبہ ہو رہا ہو تو ہم 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے، جو مسجد میں جاتے ہی پڑھی جاتی ہیں، وہ ایک سنت ہے، سنت طریقہ ہے یہ۔ تو اسی بات پر یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے اور ایک شخص آتے ہی وہ بیٹھ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے 2 رکعت پڑھی؟ تو انہوں نے فرمایا جی یا رسول اللہ نہیں پڑھی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبہ ہو رہا ہے، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے بیچ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک کر ان کو یہ کہا کہ جاؤ 2 رکعت پڑھو۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان کھڑا ہوا، ہم ہی پہنچ جاتے ہیں کبھی کبھی مسجد میں ایسی جہاں پہ لوگ ٹوکتے ہیں، تو نماز ہم پڑھنے کے لیے شروع ہوئے تو لوگ کہیں گے ارے خطبہ ہو رہا ہے، بیٹھ جاؤ خطبہ ہو رہا ہے، خطبے کے وقت کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ سب ان لوگوں کے علم کی کمی ہے اور لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ میں حدیث کا ریفرنس لگاؤں گا، جسے شک ہو وہ حدیث پڑھ لے، اور حدیث بھی صحیح ہے، کوئی ضعیف نہیں ہے۔ تو اس سنت پر عمل کریں کہ جیسے ہی مسجد میں جائیں سب سے پہلے 2 رکعت پڑھیں، چاہے خطبہ ہو رہا ہو۔ تو اب یہ حدیث جو ہے اس پر عمل کریں گے ہم لوگ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ فرقہ واریت سے دور ہو کر ہم وہ چیز مانیں جو قرآن و سنت میں ملے گی، اور جو حدیثوں میں صحیح حدیث ہوتی ہے وہ مانیں، ورنہ لوگ فرقہ واریت میں پڑے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے کچھ حدیثیں نہیں مانی جاتی ہیں۔ اب اس حدیث پر اہل حدیث لوگ عمل کرتے ہیں، تو اسی بحث میں بریلوی لوگ نہیں کریں گے اس حدیث پر عمل۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اہل حدیث کر رہے ہیں نا۔ اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ پتہ نہیں کیا سوچ بنائی ہے لوگوں نے کہ اہل حدیث اس چیز کو مانتے ہیں تو ہم اس چیز کو نہیں مانیں گے۔ دیوبندی لوگ وائٹ کپڑا پہنتے ہیں زیادہ تر، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے وائٹ ٹوپی، وائٹ کرتا پاجامہ اور مونچھیں صاف، اس کی وجہ سے ان کی ایک پہچان ہے۔ بریلویوں کی پہچان ہے رنگ برنگے کرتے اور ٹوپی اونچی سی چمکتا ہوئی، جو ان کی پہچان ہے۔ اور اہل حدیث کی پہچان ہے پینٹ شرٹ یا لال رومال، ٹوپی سر پہ نہیں۔ تو یہ طریقے سب نے اپنائے اپنے اپنے، ہم تو وہ کام کریں گے جو سنت میں اور قرآن میں ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔